السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا پور ڈرامے کی آنے والی قسط میں ہم دیکھ سکیں گے کہ زبردست کسائی کا بیٹا آ کے نوروز آدم سے کہتا ہے کہ میں نے پوری حویلی چھان ماری ہے لیکن نواب اور اس کی بیٹی کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے اور شامیر وہ کہتا ہے وہ بھی یہاں نہیں ہے۔ اور پھر جو پولیس آفیسر ہے وہ شامیر سے کہتا ہے اور شامیر اور انا سے کہتا ہے کہ وہ تمہیں ڈھونڈ لیں گے، اور میرا تو مشورہ تمہیں یہی ہے کہ تمہیں اپنے باپ سے جا کر مل لینا چاہیے اور اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ وہ جلاد بھی ہے اور وہی منصف بھی ہے اور وہی حاکم بھی ہے، اور سب اختیار اب اسی کے پاس ہے۔ اور نوروز آدم گھر آتا ہے اور اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ نواب کہاں ہے، نواب کا سر؟ وہ کہتا ہے میں تمہاری خدمت میں لا کر پیش کروں گا۔ اور اس کی بیوی جو ہے وہ چیخ کے کہتی ہے اور میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی تو بچ گیا ہے لیکن اسے میں چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ وہ آستین کا سانپ ہے۔ اور نواب کی بیوی جو ہے وہ اسے کہتی ہے کہ نوروز آدم ہمیں ڈھونڈ لے گا، اور وہ اپنے خاص ملازم سے کہتی ہے کہ تم نواب کے ساتھ رہ کر مرنا چاہتے ہو یا تم آدم سے جا کر معافی مانگنا چاہتے ہو اور اس کے ساتھ مل جانا چاہتے ہو۔ اس سے پہلے ہم نے دنیا پور میں دیکھا کہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد ڈرامہ ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ اس کی جو کہانی ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ اس کی جو سیٹ ہے اور بہت اچھا، اور کاسٹیومز جو ہیں وہ سب بہت ہی منفرد اور اچھے انداز میں پیش کیا جا رہی ہیں۔ سب چیزیں بہت محنت سے بنایا گیا یہ ڈرامہ ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جب نوروز آدم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ انا کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ انا نے اور نواب نے زبردست کسائی کو مار دیا تھا، اور اب اس کا بیٹا جو ہے کسائی کا بیٹا وہ اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اور زبردست کسائی جو ہے وہ نوروز آدم کا بھی بہت گہرا دوست تھا اور اس کا ساتھی تھا، اور ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے، اور وہ یہ بات شامیر سے بھی کہہ دیتا ہے، لیکن شامیر جو کہ اب انا کے لیے اپنے دل میں بہت ہمدردی محسوس کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، تو وہ یہ چیز کبھی برداشت نہیں کر پاتا، اور وہ باپ کو بھی یہ کام کرنے سے منع کرتا ہے کہ آپ ایسا مت کریں، کیونکہ اب وہ لوگ زیادہ مقابلہ نہیں کریں گے ہمارا۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں ان کے نسلیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر شامیر جو ہے وہ فون کر کے انا کو بلاتا ہے اور اس کو ساری صورتحال بتا دیتا ہے کہ نوروز آدم جو ہیں وہ آ گئے ہیں، جیل سے واپس آ گئے ہیں، اور اب وہ اپنا بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے اور تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ تو اور پھر جب وہ رات کو، اور پھر وہ سوچتا ہے، اور جو قید میں شمشیر جو کہ ان کا پرانا نوروز کا وفادار تھا، لیکن پھر اس نے غداری کی ان کے ساتھ، کیونکہ اس کے بیٹے کو مار دیا تھا نوروز آدم نے، اور اس نے ان کے خلاف وہ استعمال ہوا تھا، تو اس کو دوبارہ انہوں نے قید کر کے کتوں کے ساتھ اس کو باندھ رکھا ہے۔ اور شامیر اس کے پاس آتا ہے اور اسے وہاں سے نکالتا ہے، اور پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے چلو اور ہم جا کر نوابوں کی حویلی میں ان کی حفاظت کریں گے۔ اور وہ باپ سے بدلہ لینے کے لیے، نوروز آدم سے بدلہ لینے کے لیے وہ شامیر کی بات مان لیتا ہے، اور اپنی فورس کے ساتھ، اور اسی طرح یہ پولیس کے پاس جا کے ان سے بھی مدد مانگتا ہے شامیر کہ دیکھو ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارا آپس میں معاہدہ ہو چکا ہے اور ہم جھگڑا نہیں چاہتے، لیکن یہ ہونے والا ہے حملہ، تو آپ اس کو بچائیں۔ تو اس طرح سے شامیر بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور پولیس بھی وہاں پہنچ جاتی ہے، اور اس کی اطلاع جب نوروز آدم کو ہوتی ہے تو اس کے غصے کی کوئی انتہا نہیں رہتی، اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ کیا سوئے رہتے ہو، کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ شامیر کیسے یہاں سے بھاگ گیا؟ اور اس کا جو چھوٹا بھائی ہے اورنگزیب، وہ اس کو بتاتا ہے کہ شامیر جو ہے وہ شمشیر کو لے کر یہاں سے چلا گیا ہے، اور وہ حویلی میں گیا ہے اور اس کو بچانا چاہتا ہے۔ اب جب وہاں پر نواب کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پولیس کے سائرن کیوں بج رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے، تو اس کی بیوی بتاتی ہے کہ بہت پولیس آ گئی ہے
اور اس کو بھی اورنگزیب نے پہلے فون کر کے بتا دیا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے حویلی پر حملہ ہونے والا ہے، تو وہ نواب کو کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ عشق فرما رہی ہیں شامیر کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ سب پولیس اور آدم میں جو ہیں وہ مل گئے ہیں، اور وہ سب مل کے سب پر حملہ کر لیں گے، وہ سب پر قبضہ کر لیں گے۔ تو اب جب وہ سب قریب آتے ہیں تو اس وقت انا جو ہے وہ شامیر کو بلاتی ہے اندر حویلی میں، اس کو کہتی ہے کہ میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں، اور تمہارے باپ کے حملہ آور بہت زیادہ ہیں، تو تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ میرا تو مرنا لکھا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مرنا ہے تو پھر ایک ساتھ مریں گے، اور وہ اتنی دیر میں اس کو اطلاع ملتی ہے کہ نواب جو ہیں وہ اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے نکل گئے ہیں سرنگ کے راستے، اور پھر وہ شامیر کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اور پھر جب آ کے نوروز آدم جو ہے وہ جب آتا ہے حویلی میں تو پولیس آفیسر اس کو روکتا ہے کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ کہتا ہے نہیں، ہم جو ہیں وہ آخر دم تک یہاں کھڑے رہیں گے اور مقابلہ کریں گے آپ کا۔ تو نوروز آدم کہتا ہے کہ تم اپنے پیچھے دیکھو تو صحیح کتنے لوگ ہیں، اگر میں ایک اشارہ کروں گا تو یہ سارے میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے، اور پھر وہی ہوتا ہے، سارے پولیس والے جو ہیں وہ سپاہی جو ہیں وہ سارے آ کے نوروز آدم کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پولیس آفیسر وہاں پر اکیلا کھڑا رہ جاتا ہے۔ اور پھر نوروز آدم حویلی میں داخل ہو جاتا ہے، ہر طرف دیکھتا ہے لیکن حویلی خالی ہے، وہاں کوئی نظر نہیں آتا، اور پھر وہ نواب کی تصویر کو اتار کے اور اس کو اپنے پاؤں تلے رون دیتا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والی قسط میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ دلچسپ جو ہے سٹوری ہے، آگے بڑھ رہی ہے، تو کیا انا اور شامیر جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے اپنے اس جنگ و جدل والے ماحول سے نکلنے میں، اور اپنے جو دشمنیوں سے بھرا ہوا جو سارا علاقہ ہے اس کو چھوڑنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، یا وہ نوروز آدم کے قابو میں آ جائیں گے، اور نوروز جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتا اور بدلہ لیے بغیر نہیں رہتا، تو کیا وہ اپنے بیٹے کو بھی بخشے گا یا نہیں؟ دیکھتے رہیے خوبصورت ڈرامہ دنیا پر۔